السلام علیکم ناظرین، میں ہوں محمد ضیاء الحق نقشبندی، پروگرام اسلام اور میری زندگی کے ساتھ حاضر خدمت ہوں۔ ناظرین، آج ہمارا موضوع بہت اہم ہے اور وہ موضوع ہے دولت اور اولاد، یعنی کہ کن حالات میں دولت جو ہے ہمارے لیے رحمت ہے، اولاد کن حالات میں ہمارے لیے رحمت ہے، اور کن حالات میں یہ دونوں چیزیں ہمارے لیے تباہی کا سبب بن جاتی ہیں، بندے کا جو سکون ہے وہ خراب ہو جاتا ہے۔ اس موضوع کے لیے ہم نے آج کا جو پینل بنایا ہے وہ انتہائی خوبصورت پینل ہے، بہت اچھی باتیں کرتے ہیں اور بڑے ہی اچھے انداز میں کرتے ہیں۔ ہمارے جو پہلے مہمان ہیں وہ ہیں ڈاکٹر سرفراز اعوان صاحب، آپ DHA لاہور کے شعبہ علوم اسلامیہ سے منسلک ہیں۔ آپ سالہ سال جو DHA کی مساجد ہیں ان کی نگرانی کرتے رہے ہیں، وہاں کام کرتے رہے ہیں، جمعہ پڑھاتے رہے ہیں الحمدللہ۔ السلام علیکم جی۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ الحمدللہ جو ہمارے دوسرے مہمان ہیں وہ بھی بہت خوبصورت ہیں، بڑی اچھی شخصیت کے مالک ہیں، حضرت پروفیسر حافظ محمد ایوب صاحب، اور آپ کا تعلق علوم اسلامیہ سے ہے۔ السلام علیکم جی۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ ہمارا جو تیسرے مہمان ہیں، جو ہمارا گلدستہ ہے اس کے جو تیسرے پھول ہیں، ان کا نام ہے حضرت ڈاکٹر علامہ محمد حسین اکبر صاحب، آپ پرنسپل ہیں جامعہ منہاج الحسین۔ السلام علیکم جی۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے جو چوتھے مہمان ہیں انتہائی خوبصورت شخصیت کے مالک ہیں، آپ کا نام ہے مفتی مسعود الرحمان، آپ ایگزیکٹو ممبر ہیں تنظیم اتحاد امت کے۔ السلام علیکم جی۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ حسین اکبر صاحب، میں بات کا آغاز آپ سے ہی کروں گا۔ قرآن و سنت کی روشنی میں ہمیں یہ بتائیں کہ جو دولت اور اولاد ہے یہ کہاں کہاں رحمت ہے، کہاں کہاں زحمت ہے، کہاں کہاں اس سے پیار کرنے کا کہا گیا ہے، کہاں کہاں اس سے بچنے کا کہا گیا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شکریہ۔ قرآن کریم نے مال اور اولاد کے حوالے سے دونوں پہلو جو ہیں وہ روشن کیے ہیں۔ المال والبنون زینت الحیات الدنیا بھی کہا ہے کہ مال اور اولاد جو ہے دنیا کی زندگی کی زینت ہے، یہ آزمائش بھی ہے۔ صحیح۔ ایک وقت میں یہ زینت ہے اور ایک وقت میں یہ آزمائش ہے۔ اب اختیار انسان کو دیا گیا ہے کہ وہ اپنے عمل و کردار کے حوالے سے مال و دولت کو اور اپنی اولاد کو اپنے لیے باعث زینت بنائے، صحیح، یا ابتلا اور آزمائش کا سامان قرار دے۔ یقیناً اولاد کی ذمہ داریاں جو ہیں والدین پر حقیقت میں نطفہ ٹھہرنے سے ہی شروع ہو جاتی ہیں۔ ماں کی ذمہ داری اور باپ کی ذمہ داری یہ ہوتی ہے کہ کوئی ایک بھی لقمہ حرام ان کے پیٹ میں نہ جائے، اور وہ نیک ماں جو اس قسم کے بچوں کی تربیت کرتی ہے وہ ہمیشہ تلاوت قرآن کریم میں مصروف رہتی ہے، ذکر الہی میں مصروف رہتی ہے، خداوند متعال کے حدود و قیود کی پابندی کرتی ہے، اور یقیناً ایسے وطن سے جنم لینے والی اولاد جو ہے وہ دنیا میں قرآن کے حوالے سے، اسلام کے حوالے سے، انسانیت کے حوالے سے وہ نام پیدا کرتی ہے کہ جو نہ صرف ماں باپ کے لیے باعث فخر ہوتا ہے بلکہ قوموں کے لیے باعث فخر قرار پاتی ہے۔ صحیح۔ تو لہذا اسلام کا اصول تربیت تو یہاں سے شروع ہو جاتا ہے، اور جب آغوش مادر سب سے پہلی درسگاہ ہے، اور تعلیم و تعلم کا دائرہ اتنا وسیع کر دیا گیا، گویا کہ انسان پوری زندگی سیکھتا ہے، اور سب سے پہلی درسگاہ جو ہے وہ ماں ہے۔ اور اس لیے حضرت امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جس نے تمہیں بولنا اور چلنا سکھایا ہے اس کے سامنے زبان درازی نہ کرنا، اس کے حقوق کو تو پورا نہیں کر سکتے۔ اولاد پر بھی حقوق ہیں اور ماں باپ پر بھی حقوق ہیں۔ ماں باپ کو یہ بھی کہہ دیا گیا کہ جو ہی اولاد پیدا ہو تو اپنی اولاد کے نام جو ہیں وہ اچھے نام رکھنا، خوبصورت نام رکھنا، کیونکہ یہ نام جو ہیں یہ بھی انسانوں کی تعلیم و تربیت، ان کی سیرت پہ اثر انداز ہوتے ہیں۔ اور پھر تعلیم و تعلم کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے تو وہ بھی ماں باپ کی ذمہ داریوں میں ہے، ماشاءاللہ۔ کیونکہ برے نام بسا اوقات سوسائٹی میں بہت بڑا مقام پیدا کرنے کے باوجود لوگ جو ہیں وہ اپنا شرم سے منہ چھپاتے پھرتے ہیں نام کی وجہ سے۔ نام اتنا باعث فخر ہونا چاہیے کہ سر اٹھا کے چل سکیں۔ تو جب تربیت کا آغاز اس طرح ہوگا تو یقیناً ایسی اولاد جو ہے وہ یقیناً باعث فخر ہوگی، آغاز اچھا ہو جائے گا، اور دنیا کی زینت بھی بنے گی اور آخرت کا سامان بھی قرار پائے گا۔ جی مفتی صاحب، آپ کیا فرمائیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن کریم کے مطالعہ سے ہمیں ایسے مضامین نظر آتے ہیں کہ والدین کی ذمہ داری بیان کی گئی، کو انفسکم و اہلیکم نارا، اے اہل ایمان اپنے آپ کو بھی اور اپنی اولاد کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ۔
اب جہنم کی آگ سے بچانے کا مطلب کیا ہے کہ ان کی تربیت اس انداز سے کرو کہ وہ معاشرے کے اچھے افراد ثابت ہو سکیں، ان کے عمل سے معاشرے کے افراد کو خیر ملے نہ کہ شر۔ یہ بچے جب بڑے ہوں تو ان کے کردار میں اسلام کے احکامات کی جھلک نظر آئے۔ اب یہ باپ اولاد کا تعلق ہے، والدین اور اولاد کا تعلق ہے، ہم جب اس طریقہ کار کو اپنے سامنے رکھیں تو ہماری آئندہ نسل، ہماری آئندہ اولاد معاشرے کے مفید افراد ثابت ہوں گے۔ پھر ایسے ہی اولاد کی تربیت کو نوافل میں مشغول ہونے سے بہتر قرار دیا گیا۔ ہمارے ہاں عام طور پر کچھ کوتاہی ہوتی ہے تربیت کے حوالے سے، بچہ پیدا ہوا ٹھیک، اس ماحول میں کچھ خاص اہتمام نہیں کیا جاتا، ذہن میں کیا خیال ہوتا ہے، دولت و اولاد، ذہن میں کیا خیال ہوتا ہے کہ اساتذہ ہم اس کو انسٹیٹیوٹ میں داخل کروائیں گے، اسکول کالج میں ہوں گے تو وہ کریں گے۔ اچھا دولت بھی یہاں پر کیا ہے، اب دولت فی نفسی ہی تو بری چیز نہیں ہے، صحیح، اگر یہی مال و دولت حضرات صحابہ کرام کے پاس ہو تو دین کی فلاح و بہبود کے لیے، دین کے خیر کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور یہی مال جب امیہ خلف کے پاس ہو، ابو جہل کے پاس ہو تو پھر تباہی کا باعث بنتا ہے۔ اس مال کے حصول کا طریقہ کار اور اس مال کے خرچ کرنے کا انداز انسان کی زندگی میں بہتری اور خرابی کا باعث بن سکتا ہے۔ اللہ خیر کرے، اللہ خیر کرے۔ یہ ڈاکٹر صاحب اولاد کو فتنہ قرار دیا گیا ہے، کہیں دولت کو فتنہ کہا گیا ہے، اس کے بارے میں آپ کیا فرمائیں گے؟ میں آپ سے عرض کروں کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ سرے سے یہ بات قرار دینا کہ اولاد کو فتنہ اور مال کو فتنہ رحمت نے ذکر کر دیا پہلے۔ نہیں، دیکھیے قرآن کریم میں 2 آیات ایسی ہیں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ وَالذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا۔ اللہ، اولاد بھی اور یہ سارا سرمایہ دولت اور یہ ساری چیزیں یہ سب دنیا کی زینت ہیں۔ اعلموا انما الحیات الدنیا لعب ولہو وزینۃ وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد۔ اللہ، یہ اولاد اور یہ مال یہ سارے دنیا کا سامان ہے، زینت ہیں۔ فتنہ کا معنی کیا ہے؟ معاف کیجئے، فتن دراصل اس بھٹی کو کہتے ہیں کہ جس میں سونے کو ڈالا جاتا ہے، ڈال کر اس میں سے کھرا الگ اور میل الگ کر دیا جاتا ہے۔ تو اللہ نے یہ جو فرمایا کہ انما اموالکم اولادکم فتنہ، اس سے مراد یہ ہے کہ مال اور اولاد ایک آزمائش ہیں، اگر تم صحیح جگہ صرف کرو گے تو تم کامیاب ہو جاؤ گے، اور اگر صحیح جگہ صرف نہیں کرو گے تو نتیجہ جو ہے نقصان دہ ثابت ہوگا۔ تو اس لیے محبوب کریم علیہ الصلوۃ والتسلیمات نے اولاد کے حوالے سے بہت واضح ارشادات فرمائے ہیں۔ ادبوا اولادکم، اپنی اولاد کی تربیت کرو، جیسے محترم نے فرمایا کہ نام اچھے رکھو۔ صحابہ کرام علیہم الرضوان نے اپنی اولادوں کے نام بہت اچھے رکھے ہیں، محبوب کریم علیہ الصلوۃ والتسلیمات کے اسماء مبارکہ کو ناموں میں لیا۔ خود حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، کیا میں کہتا ہوں الفت و محبت کی انتہا ہے کہ آپ کے ساتھ شہید ہونے والے آپ کے جو بھائی ہیں ان میں سے ابو بکر بھی ان کا نام ہے، عمر بھی نام ہے، عثمان بھی نام ہے، آپ کی بیٹیوں کے نام عائشہ ہے، اور یہ سارے نام جو ہیں یہ محبت کا اظہار ہے۔ اسی طرح میں آپ سے عرض کروں، محبوب کریم علیہ الصلوۃ والتسلیمات نے فرمایا ساووا بین اولادکم فی العطیہ، عطیے میں، ہدیے میں، ہدیہ دینے میں، تقسیم کرنے میں اولاد میں برابری رکھو۔ وَلَوْ كُنْتُ مُفَضِّلًا أَحَدًا لَفَضَّلْتُ النِّسَاءَ، اگر میں کسی کو پریفر کرتا تو بیٹیوں کو پریفر کرتا، میں ترجیح دیتا بیٹیوں کو۔ اسی طرح محبوب کریم علیہ الصلوۃ والتسلیمات نے فرمایا اکرموا اولادکم، اپنی اولاد کا اکرام کرو، عزت اپنی اولاد، وَأَحْسِنُوا أَدَبَهُمْ، ان کی عمدگی سے تربیت کرو، اس لیے کہ ہدیۃ علیکم، یہ اولاد اللہ کا ہدیہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے تمہیں عطا فرمایا ہے۔ تو اولاد کو جو فتنہ کہا گیا ہے، مال کو جو فتنہ کہا گیا ہے، وہ پنجابی والا فتنہ نہیں ہے، صحیح، معاف کیجئے، اردو والا فتنہ نہیں ہے، بٹی والا فتنہ، بٹی والا فتنہ ہے، آزمائش ہے بے ایمانہ، کہ اگر تم نے ان کی اچھی تربیت کی تو تم سرخرو ہوگے۔ ہاں، یا ایھا الذین آمنوا ان من ازواجکم و اولادکم عدو لکم، ہاں کچھ اولاد اور کچھ بیویاں ایسی ہیں جو تمہارے لیے دشمن ثابت ہوتی ہیں، بے ایمانہ،
کہ وہ تمہیں آمادہ کرتی ہیں حرام کمانے پر، واہ واہ، وہ واہ، تمہیں کیا آمادہ بات۔ کرتی ہیں اپنی آسائشوں کے لیے رشوت لینے پر، وہ تمہیں آمادہ کرتی ہیں اپنی فیسوں کے ادا کرنے کے لیے اور اپنے علل و تللوں کے لیے حرام ذرائع سے مال حاصل کرنے پر، اللہ، اللہ۔ وہ اولاد بہرحال اور اللہ۔ وہ بیویاں جو ہے وہ نقصان دہ ہیں، واہ۔ ورنہ اولاد بھی اللہ تعالیٰ کا ہدیہ ہے، اللہ رب نے خیر اس کی کرے۔ اچھی تربیت کی تو ہم سرخرو واہ ہوں گے واہ واہ۔ ناظرین، ہمارے ایک دوست تھے، ان سے میں نے پوچھا بھائی کیا آپ نے بنایا زندگی میں، تو انہوں نے کہا کہ ابھی تک نہ گھر بنا سکا ہوں، صرف ایک کام میں کر رہا ہوں کہ میں اپنے بچوں کو اچھی تربیت دے رہا ہوں، اچھے اسکول میں ان کو میں پڑھا رہا ہوں۔ میں سمجھتا ہوں یہ میری کمیٹی ہے، یہ میری سب کچھ میری کمائی یہ ہے، یعنی کہ ان کا مقصد یہ تھا کہ میں اس کو اچھی تعلیم دے لوں، بچوں کو اچھی تربیت کر لوں۔ بہت اچھی باتیں ہو رہی ہیں اولاد اور مال کے حوالے سے، دولت کے حوالے سے، جو ہمارے اندر ایک بہت زیادہ بے جا ہمارے اندر ایک لالچ آ گیا، دولت دولت، اولاد اولاد، سب کچھ ہونا چاہیے، لیکن میانہ روی کے ساتھ یہ رحمت چیزیں ہیں دونوں، ان کو رحمت ہی رہنے دینا چاہیے۔ بڑی اچھی باتیں ہو رہی ہیں، گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا، ملتے ہیں بریک کے بعد۔ ناظرین، بریک کے بعد دوبارہ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں اور بڑی اچھی باتیں ہمارے سامنے آ رہی ہیں۔ علامہ صاحب یہ بتائیں کہ جو تربیت ہے یہ ماں کا زیادہ حق ہے یا باپ کا، یا دونوں کا برابر؟ دیکھیے، یہ تربیت کی بات تو ڈاکٹر صاحب نے بڑے اچھے انداز میں بیان کی ہے۔ تربیت میں سب سے زیادہ حق تو ماں کا ہوتا ہے، اور اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ماں کا حق بھی 3 گنا باپ سے زیادہ رکھا ہے۔ کسی نے سوال کیا تھا آ کے، یا رسول اللہ میری خدمت کا سب سے زیادہ حقدار کون ہے؟ آپ نے فرمایا اموں کا۔ دوبارہ آپ نے فرمایا اموں کا، تیسری مرتبہ پھر چوتھی مرتبہ فرمایا کہ ابو کا۔ اللہ، چونکہ بچہ پیدا ہوتا ہے، گود میں دودھ پیتا ہے، اور بچپن میں ساری چیز وہ والدہ کے پاس زیادہ وقت جو ہے وہ والدہ کے پاس رہتا ہے، اور اس بچپنے میں جو عادتیں بنا دی جائیں بچے کی، وہ اس کی زندگی بھر اس کے رہتی ہیں۔ تو بات ہو رہی تھی کہ یہ مال اور اولاد، اس زحمت کس طرح بن جاتی ہے؟ زحمت اسی طرح بنتی ہے جیسے ڈاکٹر صاحب نے یہ آیت پڑھی نا کہ یا ایھا الذین آمنوا ان من ازواجکم و اولادکم، کہ یہ تمہاری بیویاں اور تمہاری جو اولاد ہے یہ تمہاری بعض اوقات دشمن بن جاتی ہے، فاحذروہم، ان سے بچ کر رہو۔ دشمن کب بنتی ہے؟ اس طرح نہیں کوئی دشمن ہو جاتی ہے، قتل و غارت پہ اولاد اتر آتی ہے اور بیوی اتر آتی ہے۔ اب ویسے اس طرح کے سامنے آ رہے ہیں؟ ہاں، اللہ معاف فرمائے۔ یہ حالت تو دین سے ساری دوری کی ہے کہ یہ حالت آپ صحیح فرما رہے ہیں، لیکن قرآن کا جو مدعا ہے یہاں بیان کرنے کا کہ جب اولاد اور بیویاں، عموماً یہ ہوتا ہے کہ ایک آدمی خود دیندار ہے، اس کا جی چاہتا ہے کہ دین کے راستے میں خرچ کرے، تو اللہ کی راہ میں کام کرے، لیکن رکاوٹ اس میں بعض دفعہ اولادیں آ جاتی ہیں، بیویاں آ جاتی ہیں۔ ایک تو یہ قرآن کا حکم عمومی ہے نا، ایک اس آیت کا نزول جو تھا وہ یہی تھا کہ ایک صحابی جو مسلمان ہو گئے اور ہجرت کرنا چاہتے تھے، لیکن یہ بیوی اور بچے اس پہ راضی نہیں تھے۔ عموماً ہمارے ہاں اکثر ہوتا ہے کہ بیوی اور بچے اعتراض کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ والد کو اچھا کام کرنا چاہتا ہے، جی ہمارا اپنا پہلے یہ گھر دیکھیں، جی آپ ادھر کی، تو اس وقت یہ بیوی اور بچے اس کے دشمن ہیں۔ اللہ نے یہ فرمایا ہے فاحذروہم، ان سے بچ کر رہو، یعنی اس وقت جب وہ آپ کو دین کے راستے سے ہٹانا چاہتے ہیں یا دین کے راستے میں حائل ہونا چاہتے ہیں، رکاوٹ بن رہے ہیں، تو ان کو رکاوٹ نہ بننے دو، یہ مطلب ہے ان سے بچ کر رہو۔ لیکن آگے جو جملہ ہے نا آگے اللہ کا کہ ان کے ساتھ اگر ایسی صورتحال بھی پیدا ہو جائے وَأَن تَعْفُوا وَتَصْفَحُوا وَتَغْفِرُوا، پھر بھی ان کے ساتھ رویہ ایسا اختیار نہیں کرنا کہ گھر میں بدمزگی پیدا ہو جائے، لڑائی جھگڑا پیدا ہو، اس سے تو مزید مسائل، پھر بھی ان کو آپ برداشت کریں، ان کو سمجھاتے رہیں۔ آپ ان کو سمجھاتے رہیں گے تو انشاءاللہ العزیز وقت پر وہ
اپنے اس لائن پہ آ جائیں گے جو آپ چاہتے ہیں۔ علامہ صاحب یہ بتائیں کہ کچھ لوگ بہت زیادہ پیسہ اپنی اولاد پہ خرچ کرتے ہیں، کچھ کنجوسی کرتے ہیں، میانہ روی کیا ہے اور زحمت کس طرح اولاد ہے اور رحمت کس طرح ہے، دونوں کے بارے میں پوچھنا چاہ رہا ہوں، دولت اور اولاد۔ دیکھیں، کثرت مال جمع کرنے کی ممانعت نہیں ہے، بشرطے کہ اس پر جو شرعی واجبات ہیں، زکوٰۃ ہے، خمس ہے، خیرات ہے، وہ ادا کر دی جائے۔ نمبر 2، ذخیرہ اندوزی سے منع کیا گیا ہے تو وہ حلال ذخیرہ اندوزی سے منع کیا گیا، حرام تو ویسے بھی جائز نہیں ہے۔ اس لیے کہہ دیا گیا کہ خیرات و صدقات کا اتنا وسیع پیمانے پہ کام کرو کہ خود فقیر نہ ہو جاؤ، لیکن خدا پہ توکل کر کے لوگوں کو۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں ایک نوجوان آیا، پوچھا کیا کام کرتے ہو؟ کہا کچھ بھی نہیں کرتا۔ کہا کیوں؟ کہا بہت مال ہے، باپ دادا نے جو کچھ چھوڑا اتنا زیادہ ہے کہ مجھے ضرورت نہیں کام کرنے کی۔ تو آپ نے فرمایا نہیں، کام کاج کرو، پرافٹ آئے گا، فائدہ ہوگا، اس پہ زکوٰۃ واجب ہوگی، خمس واجب ہوگا، وہ حق نکالو گے مخلوق خدا کا تو کئی بندے اور اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو جائیں گے۔ بات یہ ہے کہ کثرت مال جو ہے اس کو ذخیرہ اندوزی کرنے کی قطعاً اجازت نہیں دی گئی، تاکہ پیسہ جو ہے وہ سرکل میں رہے گا تو خیرات و برکات کا ذریعہ بنے گا، اس میں وسعت پیدا ہوتی جائے گی، ایک چیز۔ دوسری بات یہ ہے کہ اولاد پہ خرچ کرنا یا اولاد پہ خرچ نہ کرنا، حکم ہے کہ اولاد کے لیے فراخی جو ہے اس کو مقدم رکھو، وہ ان کے لیے تنگی جو ہے وہ نہ بنو، ان کے لیے آسانی پیدا کرو، اچھا لباس بھی دو، اچھی چیزیں بھی دو۔ فاما بے نعمت رب کا حدیث بھی خدا نے کہا ہے کہ اگر آپ کو اللہ نے نعمتیں دی ہیں تو ان کا اظہار بھی کرو۔ اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں سب کچھ ہونے کے باوجود ان کی زندگی ایسی بخیلوں جیسی زندگی ہوتی ہے، جن کے بارے میں بڑی اچھی تعبیر فرمائی حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام نہج البلاغہ میں۔ کچھ ایسے لوگ ہیں کہ جن کی زندگی تو فقیروں جیسی ہے، لیکن روز قیامت ان کو حساب امیروں جیسا دینا پڑے گا۔ یا تو راہ خدا میں خرچ کر کے فارغ ہو جائیں، اور رات کو گھر میں جب جائیں تو سوائے قوت لا یموت کے کچھ بھی نہ ہو، تو پھر تو شکر خدا۔ لیکن اگر ذخیرہ اندوزی تجوریاں بھری پڑی ہیں، اولاد بھی بھوک سے مر رہی ہے، کوئی ان کو لینے دینے والا نہیں ہے، تو اولاد کے لیے تنگی پیدا کرنے کی بھی اجازت نہیں ہے، لیکن اتنی فراخ دلانہ سخاوت کی بھی اجازت نہیں ہے کہ وہ گمراہ ہو جائے اور حرام پہ خرچ کرنے لگ جائے۔ ان کی تربیت کی ضرورت ہے۔ ایک بڑا اچھا واقعہ ہمارے ایک استاد محترم نے ذکر کیا کہ ایک تاجر تھا عراق میں، اس کا بیٹا شادی کا موقع آیا تو کہا کہ شادی کرنی چاہیے، کہا بجٹ بناؤ، کہا کہ 10 لاکھ دینار جو ہے وہ میری شادی پہ خرچ ہوگا۔ کہا بہت اچھی بات ہے بیٹے، تو اگر میں ایک مشورہ دوں تو کیا آپ اس کو قبول کریں گے؟ کہا کہ آپ کی شادی کے لیے 10 لاکھ کا بجٹ آپ نے تیار کیا ہے، تو ٹھیک ہے، آپ کا گھر بھی موجود ہے، چیزیں بھی موجود ہیں، اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں 9 اور جوڑے تلاش کروں اور 1-1 لاکھ میں میں ان کو دکان بھی اور مکان بھی لے کر تیرے ساتھ ان کی بھی شادیاں کر دوں، ایٹ اے ٹائم 10 شادیاں ہوں، تو وہ کتنا اچھا رہے گا۔ باپ کا فرما بردار بیٹا تھا، خوش ہو گیا، کہنے لگا مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ 10 جوڑے تلاش کیے گئے، ایٹ اے ٹائم 10 کی شادی کی گئی، 10 کو گھر مہیا کیا گیا، اور اس کی شادی بھی ساتھ ہوئی۔ تو یہ بھی ایک شادی کا سلسلہ ہے، یعنی اسراف بھی نہیں ہوا، ذخیرہ اندوزی بھی نہیں ہوئی، بچے کی ضروریات بھی پوری کر دی گئی، اور 10 ایسے خاندانوں کی کفالت کر دی گئی کہ جو کل مبادہ شادی نہ ہونے کی وجہ سے حرام میں مبتلا ہو سکتے تھے۔ تو لہٰذا یہ پلاننگ کرنا، رزق کو تقسیم کر کے خرچ کرنے کی، یہ بھی اسلام نے طریقے بتا دیے ہیں، بہت سی چیزیں اگر اس کو سامنے رکھ کے ہم کریں گے تو یہی مال جو ہے یہ فتنہ نہیں بلکہ نعمت بن جائے گا، اور نعمتوں کا حساب کتاب تو دینا ہی دینا ہے، یہ پوچھا بھی جائے گا، اولاد بیٹوں کے بارے میں پوچھا جائے گا، اور مال کے بارے میں پوچھا جائے گا، بیٹیاں رحمت کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ تو لہٰذا اس حوالے سے یہ انسان کے اپنے اختیار میں ہے کہ مال کو رحمت بنانا چاہے تو خرچ کر کے راہ خدا میں رحمت بنا سکتا ہے، اولاد کی اس طرح تربیت کر کے سوچ بدل کے اس کو راہ خدا پہ گامزن کر دے تو وہ یہ اولاد رحمت بن جائے گی، زحمت سے بچ جائے گا۔ تو معاملہ انسان کے اپنے ہاتھوں میں ہے، لیکن جس طرح پہلے قرآن مجید کی آیت کا حوالہ دیا گیا، کو انفسکم واہلیکم، پہلے اپنے آپ کو پھر دوسروں کی طرف۔ ہم اپنے گریبانوں میں جھانکنے کو تیار نہیں ہوتے اور دوسروں کو نشانہ اپنی اولادیں خراب ہیں اور دوسری کی اولادوں کی فکر پڑی ہوتی ہے۔ مفتی صاحب، کس طرح ہم اپنی اولاد کی تربیت کریں مال سے، دولت سے، کہ وہ ہمارے لیے رحمت ہی رہیں؟ ہم سب سے پہلے اسوہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے سامنے رکھیں کہ حسنین کریمین آپ کے پاس تربیت پاتے ہیں تو آپ ہر انداز سے ان کو نواز رہے ہیں، حتیٰ کہ عین خطبہ کی حالت میں ان کے لیے آپ نیچے تشریف لے آتے ہیں، سجدے کی حالت میں ان کے لیے شفقت فرماتے ہیں، تو محبت کا انداز سکھایا گیا۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ ان کی ذہنی تربیت یہ دی گئی کہ اس محبت میں اتنے خود سر نہ ہو جائیں
کہ آنے والے وقت میں ان کے ذہن میں کوئی خرابی پیدا ہو۔ ایک توازن قائم کر دیا گیا کہ ان کی تربیت کی جائے، شفقت کی دی جائے، اور ساتھ ساتھ جو ان کو نعمتیں دی جا رہی ہیں ان کی بنا پر ان کے ذہن میں کوئی فتور پیدا نہ ہونے پائے، عاجزی کی نعمت رہے، وہ اپنے آپ کو اللہ کے بندوں میں شمار کریں۔ ہم اپنے اکابرین کے ہاں ایسی بے شمار مثالیں دیکھتے ہیں کہ حسن تربیت کی بنا پر وہ لوگ آگے آ کر معاشرے کے لیے ایک مینارۂ نور ثابت ہوئے۔ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ ہمارے اکابرین کے صف میں شامل ہیں، جی اپنی والدہ کے ہاں پرورش پا رہے ہیں، تو والدہ اسی ماحول میں قرآن پاک کی تلاوت کرتی ہیں، حتیٰ کہ جب ان کو مکتب میں بھیجا گیا، پڑھائی کا آغاز ہوا، کہا کہ یہ تو میں نے پڑھا ہوا ہے، کئی پارے سنا دیے، وجہ پوچھنے پر بتایا کہ میری اماں جان جب میری شیر خوارگی کے ماحول میں مجھے تربیت دیتی تھیں، قرآن پاک کی تلاوت کرتی تھیں، گھر کے کام کاج کرتی تھیں، تو وہ الفاظ میری زندگی کا حصہ بن گئے۔ حضور زہد انبیاء بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ کے بارے میں آتا ہے، ایک مرتبہ اماں جان کے ساتھ کچھ پیار محبت کی باتیں ہو رہی تھیں، تو کہا کہ اماں جان اللہ کا شکر ہے کہ میں نے کبھی تہجد کی نماز بھی قضا نہیں کی۔ سبحان اللہ۔ والدہ نے اللہ کا شکر کیا اور ساتھ اپنی بات بتائی کہ بیٹا بلا شبہ تیری تہجد کی نماز کبھی قضا نہیں ہوئی، لیکن یاد رکھ میں نے کبھی بغیر وضو کے تجھے دودھ بھی نہیں پلایا تھا۔ واہ واہ واہ، اب دیکھیے توازن نظر آتا ہے کہ اگر والدین اپنی ذمہ داری ادا کریں، پاکیزگی کا صحیح۔ ماحول پیدا کریں، تو آنے والی اولاد اپنا حق ادا کرتی ہے اور اپنے اس تربیت کو معاشرے کے سامنے لے کر آتی ہیں، وہ خود بھی معاشرے کے لیے ایک مینارۂ نور ثابت ہوتے ہیں، حتیٰ کہ عام گمراہوں کے لیے وہ ذریعہ نجات بن جاتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ ہم جب اپنے معاشرے میں یہاں پر دیکھتے ہیں تو یہاں پر خود غرضی کا ماحول ہوتا ہے، والدین عام طور پر ان کو اچھی نعمتیں فراہم کر کے یہ سمجھتے ہیں ہماری ذمہ داری پوری ہو گئی، بچے نے جو خواہش کی وہ پورا کر دیا، بیمار ہونے کی صورت میں اچھے ڈاکٹر اچھے اسپتال کا بندوبست کر دیا اور سمجھتے ہیں ہمارا کام پورا ہو گیا، حالانکہ ایسا نہیں۔ یہ سہولیات فراہم کرنا بھی والدین کی ذمہ داری ہے اپنی گنجائش کے مطابق، لیکن ساتھ ساتھ میں کہ تم سب سے بہترین چیز جو اپنی اولاد کو دیتے ہو وہ اچھی تربیت ہے، اور یہ والدین کی اولین ذمہ داری ہے، اس پر ہمارے معاشرے کو ذرا فوکس کرنا چاہیے۔ اللہ۔ ڈاکٹر صاحب یہ بتائیں کہ کیا یہ درست ہے کہ حرام کی کمائی سے اگر اولاد کی تربیت کی جائے تو جو اولاد ہے وہ بندے کے لیے زحمت بن سکتی ہے؟ اس میں تو کوئی شک کی بات نہیں ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہو سکتی۔ محبوب کریم علیہ الصلوۃ والتسلیمات نے دعا کے حوالے سے جو بات ارشاد فرمائی ہے کہ ایک آدمی بکھرے بالوں والا، غبار آلود چہرے والا دور سے سفر کر کے آتا ہے اور کعبے کے پاس آ کے کھڑا ہو کے اللہ سے مانگ رہا ہے، لیکن انا یستجاب لہ، اس کی دعا کہاں قبول ہوگی؟ اس لیے کہ مطعمہ حرام و ملبسہ حرام، اس کا کھانا حرام کا ہے، اس کا لباس حرام کا ہے۔ تو حرام کے اثرات جہاں شخصی زندگی میں دعا کی عدم قبولیت پر ہو رہے ہیں، وہاں یقینی بات ہے اس کے نتائج دور تک ہو گئے اور یقیناً ہوتے ہیں۔ لیکن میں بزرگ حضرات کی گفتگو کے بعد علامہ اقبال کا ایک شعر ضرور یہاں ذکر کروں گا۔ ارشاد۔ انہوں نے فرمایا تھا اپنی یعنی ہر مسلمان عورت سے اور ماں سے کہ بطول باش پنہا شو ازیں عصر کہ در آغوش شبیر بگیری، کہ فاطمہ کی سیرت اپنا لے، زمانے کی بری نگاہوں سے اپنی عزت و ناموس کو محفوظ رکھ کہ تیری گود میں بھی ایک حسین کا غلام پل رہا ہے، تیری گود میں بھی ایک حسین پل رہا ہے، یعنی حسین کا غلام پل رہا ہے۔ تو اولاد کی تربیت کے لیے دیکھیے، ماں کا ہیرو اگر عائشہ ہوں گی، فاطمہ ہوں گی، خدیجہ ہوں گی، تو پھر یقینی بات ہے کہ تربیت میں اثرات بہتر مرتب ہوں گے۔ لیکن اگر ماں موجودہ دور کی فلمی اداکاراؤں کو اپنا ہیرو سمجھ رہی ہوگی تو نتیجہ کیا ہوگا؟ دو چیزیں نقشبندی صاحب بہت ضروری ہیں اولاد کے حوالے سے۔ ایک تو سرکار نے بلکہ یہ فرمایا کہ ماں کا انتخاب، یعنی پہلے تو یہ کہ ماں کا انتخاب جو تم کر رہے ہو اس میں بھی تم نے لحاظ رکھنا ہے، اس لیے کہ نسب جو ہے وہ بڑا اثر انداز ہوتا ہے۔ واہ واہ۔ دوسری دو باتیں بہت ضروری ہیں جو میں آج کے دور میں عرض کروں گا۔ ارشاد۔ ایک یہ کہ دو چیزوں کا فیصلہ اولاد کے حوالے سے سب سے مشکل ہوتا ہے، اور وہ آدمی کے لیے ایک بڑی کڑی آزمائش ہے۔ اگر اس نے صحیح فیصلہ کر لیا تو نتائج انشاءاللہ بہتر ہوں گے۔ انشاءاللہ۔ پہلا ہے سکول کا انتخاب، کہ آپ اس کو داخل کہاں کرا رہے ہیں۔
کسی سیکولر مائنڈ استاد کے حوالے اگر آپ بچے کو کر رہے ہیں تو وہ تو ان کی تربیت جو ہے وہ سیکولر انداز سے کرے گا. وہ دین سے، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کریمہ سے، قرآن و سنت کی تعلیمات سے اور سلف سے، اکابر سے اس کو دور کرے گا، اور اس کے ذہن میں بٹھائے گا ان لوگوں کی عظمت کہ جن کو وہ عظیم تر سمجھ رہا ہے. اللہ خیر کرے. اور دوسرے رشتے کا انتخاب. واہ واہ، یہ دو چیزیں سب سے مشکل ہیں، اور یہی دو چیزیں انسان کی زندگی میں بہت زبردست سوسائٹی میں واقعتاً. میں یہ کہوں گا کہ آج کے دور میں پاکستانی جو معاشرہ ہے اس کا سب سے بڑا مسئلہ موضوع رشتوں کا انتخاب ہے. اگر یہ دو فیصلے انسان نے اپنی اولاد کے حوالے سے اچھے کیے تو انشاءاللہ وہ اولاد اس کی فرما بردار. واہ واہ. ناظرین، آپ نے باتوں کو سنا، گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا. علامہ صاحب نے بڑی اچھی بات کی ہے کہ دو چیزوں کا خیال رکھیں، اچھا اسکول اور اچھا رشتہ. جس خاندان کو آپ نے آگے بڑھانا ہے، جس ایجوکیشن کو، جس مائنڈ سیٹ کو آگے بڑھانا ہے، وہ دونوں کا انتخاب اچھا ہونا چاہیے. السلام علیکم ناظرین. بہت اچھی اور خوبصورت انداز میں خوبصورت لوگ ہمیں باتیں بتا رہے ہیں اولاد اور مال کے حوالے سے. دولت کا بے جا اکٹھا کرنا، اس سے پیار کرنا، اور اولاد کی اچھی تربیت نہ کرنا. ڈاکٹر صاحب، آپ کیا فرمائیں گے؟ ہم نے قوم کس طرح ہم اپنے آپ کو، اولاد سے پیار بھی ضروری ہے، دولت سے بھی پیار ہونا چاہیے، دونوں چیزوں کا ہونا ضروری ہے. رہنمائی فرمائیں قوم کی. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جس طرح ڈاکٹر صاحب نے اشارہ فرمایا، حضرت زہرا سلام اللہ علیہا، حدیث قصا کے نام سے ایک حدیث مشہور و معروف ہے، تو اس میں جناب امام حسن علیہ السلام تشریف لاتے ہیں، سلام کرتے ہیں تو یا قرۃ عینی و ثمرۃ فؤادی کہہ کے جواب دیتے ہیں، دو پیار بھرے کلمات کے ساتھ. امام حسین علیہ السلام تشریف لاتے ہیں تو وہاں بھی سلام کیا تو جواب ہے یا قرۃ عینی و ثمرۃ فؤادی. یہ لفظ کہہ کے دونوں میں ایک تو مساوات رکھی اور دو کلمہ محبت بڑھا کے پیش کیے، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ اولاد کے دل میں ماں باپ کی محبت بڑھتی ہے. اگر ہم اپنی اولاد کو گھر جب آئے یا گھر سے رخصت کریں تو انہی پیار بھرے جملوں کے ساتھ رخصت کریں تو ان کے دلوں میں والدین کی محبت اور احترام جو ہے وہ پروان چڑھے گا. صحیح. لیکن اگر اولاد کی تربیت میں بد کلامی، بد زبانی استعمال ہوگی، گالی گلوچ استعمال ہوگا تو اس کے نتائج بھی اسی طرح ہوں گے. غذا کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے، لہٰذا ہمیں دونوں پہلوؤں پر توجہ دینا ہے. اولاد کی تربیت پہ کہ اس کے لیے ہمارے سامنے اسلامک آئیڈیاز موجود ہیں اور پھر اتنی شخصیات موجود ہیں کہ جو نمونہ عمل ہیں ان کو سامنے رکھ کے تربیت کریں گے تو تربیت کا نتیجہ کچھ اور نکلے گا. رزق کے حوالے سے ہم دیکھتے ہیں جو تو عمر الطعام علی حبہ مسکینا یتیما و اسیرا، یعنی بیٹے مریض ہو رہے ہیں، منت مان لیتے ہیں شہزادوں کے لیے. جناب سیدہ بھی، جناب امیر المومنین علی ابن طالب علیہ السلام بھی، ان کے کنیز خانہ جناب فضہ سلام اللہ علیہ بھی، اور دونوں شہزادے بھی ٹھیک ہو کے روزے رکھیں گے. جناب سیدہ کائنات چکی پیس کے آٹا بناتی ہیں، آٹا بنا کے گوندتی ہیں، روٹی بنتی ہے. افطار کا وقت آتا ہے، سائل آتا ہے، سوال کرتا ہے راہ خدا میں، سارے آپ نے روٹیاں اٹھا کے دے دیتے ہیں، خود پانی سے روزہ افطار. دوسرے دن تیسرے دن یہی کچھ ہوا، مسکین کو دے دیا، یتیم کو دے دیا، پھر اسیر کو دے دیا. جنگ خندق ہو رہی ہے، صحابہ کرام کے پاس کھانے کو کچھ بھی نہیں ہے. خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے شکم اطہر پر پتھر باندھے ہوئے ہیں اور خندق کھودی جا رہی ہے. حکیم فعل الحکیم لا یخلو الحکمہ، رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل کوئی بھی حکمت و دانائی سے خالی نہیں ہو سکتا کہ آپ نے پتھر باندھے ہوئے تو کوئی فضول اور عبث کام کیا نہیں. صحابی تھے حضرت جابر ابن عبداللہ انصاری. ابھی میں خصوصاً گیا ان کی وہ مسجد اور گھر دیکھنے کے لیے، جب حاصل ہوا خندق کے قریب ہی ان کا گھر تھا، تو کہا کہ بیوی نے کہا کہ گھر میں تھوڑا سا آٹا بھی ہے، ایک بکری بھی ہے، کیوں نہ صحابہ کرام رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا کھانا بنا دیا جائے. جا کے کان میں کہا کہ چند خاصا صاحب اور آپ کا کھانا ہمارے گھر پہ ہے. تو کھانا تیار ہو گیا، جاؤ جا کے بلا کے لے آؤ. آ کے پھر کان میں کہا کہ یا رسول اللہ کھانا تیار ہے. تو فرمایا اعلان عام کر دیا کہ صحابہ کرام آج پورے لشکر کا کھانا جو ہے جابر کے گھر میں. اب جابر پریشان بھاگا گھر آیا، بیوی سے کہا کہ کر لے دعوت، یہ تو پورا لشکر آ رہا ہے. کھانا تقسیم کرنا شروع کیا، پورا لشکر کھاتا گیا اور پھر بھی کھانا بچ گیا. جو پیغام ہے ہمارے لیے کہ اگر تنگ دستی کا ایام بھی آ جائیں تو اللہ پہ توکل اور راہ خدا میں خرچ کرنے سے رزق کم نہیں ہوتا، رزق بڑھتا ہے. لہٰذا خرچ کرنے پہ توجہ دینا. آپ کیا فرمائیں گے؟ اسوہ حسنہ کے حوالے سے
نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک صحابی حاضر ہوئے تو کہا کہ میں اپنے غلام کو ایک تحفہ پیش کرنا چاہتا ہوں، آپ اس پر گواہ بن جائیے۔ آقا حضور نے تربیت فرماتے ہوئے پوچھا کہ کیا تم اپنی تمام اولاد کو یہ تحفہ دے رہے ہو؟ کہا کہ نہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ نہیں، میں ایسے غیر عادلانہ کام پہ گواہ نہیں بن سکتا۔ آپ اس بات کو تو پسند فرما رہے ہیں کہ والدین اپنی اولاد پہ خرچ کریں، ان کو تحفہ دیں، لیکن وہ بھی عدل و مساوات کے ساتھ۔ اگر ایک کو ایک سہولت فراہم کی گئی تو دوسرے کو بھی ایک سہولت فراہم کرنی چاہیے۔ ہم اپنے معاشرے میں دیکھتے ہیں کہ بعض اوقات والدین اس میں امتیاز برتتے ہیں، کسی بچے کو زیادہ شفقت دے دی، کسی کو کم دے دی، اس سے بچوں کے دل میں احساس محرومی پیدا ہونے کا قوی اندیشہ ہوتا ہے، اور آگے جا کر وہ ضد کے ماحول میں احساس کمتری کا شکار نہ ہونے پائیں، بلکہ والدین اپنی اولاد کو ایسی محبت دیں جس کی جھلک بھی ہمیں آقا حضور کی سیرت میں نظر آتی ہے کہ آپ حسنین کریم سے شفقت فرما رہے تھے۔ ایک عرابی سردار ابینیہ نے اسلام قبول کیا، کہا کہ میرے 10 بچے ہیں، میں نے کبھی ان کو پیار نہیں کیا، کبھی شفقت نہیں کی، میں کہ اگر اللہ نے تمہارے دل سے محبت کے جذبات دور کر دیے ہیں تو میں کیا کر سکتا ہوں۔ تو الغرض ہم جب نبی پاک علیہ السلام کی سیرت کو اپنی زندگی میں شامل کر لیں تو تربیت اولاد کے حوالے سے ہمارے لیے بہترین اسباق موجود ہیں، اور ترقی معاشرہ کے لیے بہترین راہیں کھلنے کا ایک امکان موجود ہے۔ جی علامہ صاحب، آپ کیا فرمائیں گے؟ اولاد کو تو کہا گیا اپنے آپ کو اور اولاد کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ دیکھیے باتیں تو بہت ہو گئی چیز نقشبندی صاحب، اللہ نے مال سے بھی محبت رکھی ہے اور اولاد، دو ہی چیزیں ہیں، لیکن اولاد کی تربیت جو ہے یہ بہت اہم بات ہے۔ معاشرہ اگر بہتر بنانا ہے تو آپ بچوں کی تربیت کریں۔ ڈاکٹر صاحب نے فرمایا استاد کو بھی انتخاب ہونا چاہیے، میں نے اپنے بچے کو کس استاد کے سامنے اور کس سکول میں، کیونکہ بچہ اپنے استاد کے ساری والدین کی بات نہیں مانتا، بعض اوقات کہتا ہے جی میڈم نے یہ کہا ہے، ٹیچر نے یہ کہا ہے، اس لیے میں نے یہ کرنا ہے۔ آج اس دور میں جو کمی میں محسوس کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ والدین، خصوصاً والد، اپنی اولاد کو ٹائم نہیں دے رہا۔ اولاد کی حالت یہ ہے، مجھے اچھی طرح یاد ہے میں جب یوٹی میں ہوتا تھا، میرا نواسا چھوٹا سا وہ میرے پاس ہوتا اوپر، تو میں رات سوتے سوتے ہی اس کو آیت الکرسی یاد کرا دی، صورتیں یاد کرا دی۔ کیا بات! آج صورتحال آپ دیکھ لیجئے، باپ صبح سے لے کے شام تک رات پہنچتا ہے گھر میں، اور بچہ جو ہے اس کے لیے یہ موبائل، ٹیپ اور یہ ساری چیزیں ہو گئی ہیں، آتے ہی وہ بیٹھتا بستا پھینکتا ہے اور وہ اس پہ شروع ہو جاتا ہے۔ ایسے تو والدین کی محبت، وہ الفت جو ہے ان کے سینوں میں نہیں جانگزی ہو رہی۔ تربیت والد کو، والدین کو ٹائم دینا بڑا ضروری ہے۔ اولادیں اس سے محروم ہو رہی ہیں۔ اسی لیے فرمایا کہ بعض ایسے یوتا برجلن یوم القیامت، قیامت کے دن، یہ بخاری کی حدیث ہے کہ ایک آدمی لایا جائے گا اور اس کے بارے میں کہا جائے گا کہ یہ وہ آدمی ہے کہ اکلا یالو حسنات ہی، کہ یہ وہ آدمی ہے کہ اس کے اہل و عیال یعنی اس کے بچوں نے ایسی ساری نیکیاں کھا لی ہیں۔ اللہ تو عرض کرنے کا مقصد تھا کہ یہ دور اب وہ وقت نہیں رہا، اب ہم وہ چیزیں ہمیں کرنی چاہیے، والدین کو، اولاد کو ٹائم دینا چاہیے، اچھی باتیں، بچے سوتے تھے بیٹھتے تھے تو ہم اپنے اسلاف کی، اپنے ہیروز جو ہیں ان کی باتیں انہیں سناتے تھے اور ان کو ساری تاریخ یاد ہوتی تھی۔ اور کسی قوم کی تاریخ کو بدل دینا اس قوم کا مردہ ہونے کے برابر ہے کہ وہ قوم ختم۔ کسی قوم کی تاریخ کو میں اگر ٹائم ہے تو مجھے ایک مثال مورخین دیتے ہیں قوموں کی تاریخ کی، کہ ایک گڈریا تھا اور وہ بھیڑ بکریاں چراتا، اس نے جنگل میں سے ایک شیر کا بچہ پکڑ لیا، وہ اس نے بھیڑ بکریوں کے ساتھ اسی لاتا باڑے میں بند کرتا، لے جاتا، آتا جاتا۔ ایک دن وہ شیر کا بچہ بڑھتا رہا، وہ باہر جنگل میں نکلا تو وہاں صاف شفاف جھیل کا پانی پینے کے لیے گیا تو اس نے اپنا چہرہ وہاں دیکھا، اپنے آپ کو پہچانا، اس نے کہا میں تو شیر ہوں ان بھیڑ بکریوں کے ساتھ، وہ چیرتا دھاڑتا وہاں سے نکل گیا۔ مورخین یہ کہتے ہیں کہ یہ جو تاریخ ہوتی ہے یہ جھیل کا صاف اور شفاف پانی ہوتا ہے جس میں قومیں اپنا چہرہ دیکھتی ہیں اور سمجھتی ہیں کہ ہم کون ہیں، ہمارے اسلاف کون ہیں، ہم کن کی اولاد ہیں، کون تھے وہ جنہوں نے دنیا کو یہ سب سبق دیا اور دنیا کو یہ تہذیب سکھائی۔ اس لیے یہ تاریخ جو ہے اپنے اسلاف کی، اپنے ہیروز کی، وہ نہیں۔
یہ علامہ یہی کہتے روتے ہیں کہ کبھی اے نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تو نے، وہ کیا گردوں تھا تو جس کا ایک ٹوٹا ہوا تارا، تجھے اس قوم نے پالا ہے آغوش محبت میں ہمارے جو اچل اسکول ڈالا ہیں تھا۔ ماڈرن اسکول ہیں وہاں تو اقبال کو پڑھایا ہی نہیں جا رہا ہے سر۔ جی ڈاکٹر صاحب، میں تو آخر میں صرف اختصار کے ساتھ ایک ہی جملہ کہوں گا، وہ یہ کہ اولاد کی تربیت کے لیے ماں باپ کو خود ماڈل ہونا چاہیے، اللہ کیونکہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے کہ والدین کا صالح ہونا اس کے فوائد اور اثرات اولاد کو نصیب ہوتے ہیں۔ اما الجدار فکان لغلامین یتیمین فی المدینۃ وکان تحتہ کنز لہما وکان ابوہما صالحا، ان دونوں کے باپ جو تھے وہ بڑے صالح انسان تھے۔ ایک بزرگ نے اپنی بات میں یہ بات فرمائی لکھی کہ میں جب اپنے بچوں کی طرف دیکھتا ہوں تو میں اپنے اعمال میں بہتری لانے کی کوشش کرتا ہوں، نوافل کی کثرت کرتا ہوں، صدقات کی کثرت کرتا ہوں، تاکہ میری نیکی ان کے لیے فائدہ مند ثابت ہو۔ ماں باپ اگر ماڈل ہوں گے تو اولاد کی تربیت اچھی ہوگی۔ بیل بجتی ہے، والد صاحب کہہ دیتے ہیں بیٹے سے کہ جا کے باہر کہہ دو کہ ابو گھر میں نہیں ہیں، یہ ہم تربیت کر رہے ہیں بچوں کی۔ اور والد اپنے بچوں کے سامنے جھوٹ بول رہا ہے، والد اپنے بچوں کے سامنے فون پر جھوٹ بول رہا ہے، والد اپنے بچوں کے سامنے غلط کام خود کر رہا ہے، والد خود نماز نہیں پڑھتا، والد خود صدقات خیرات کی ترغیب نہیں دیتا۔ والدین ٹائم نہیں دیتے بچوں کو، اور بچے جو مووی دیکھ رہے ہیں، جو ڈرامے دیکھ رہے ہیں، بچے یہ جینون چیزیں سامنے آئی ہیں کہ بچے شادی میں جاتے ہیں، جب نکاح ہوتا ہے تو کھانا شروع ہوتا ہے تو وہ بچہ کہتا ہے اپنی امی سے ابو سے، امی انہوں نے چکر تو وہ لگائے نہیں، پھیرے تو لگائے ہی نہیں، بالکل صحیح۔ درمیان میں ہمسایوں کی فوتگی ہو جائے گا، بزرگ فوت ہو جائے تو کہتے ہیں امی یہ لکڑیاں کہاں سے لائیں گے اس کو جلانے کے لیے۔ یہ تربیت ڈاکٹر صاحب ہو رہی ہے۔ ماں باپ اگر ماڈل بنیں گے اور گھر ماڈل ہوگا تو پھر انشاءاللہ العزیز اولاد اچھی تربیت حاصل کرے گی۔ جی ڈاکٹر صاحب آخری کلمات ارشاد فرمائیں۔ دیکھیں وقت بہت نازک جا رہا ہے، ہمیں اپنی ذمہ داریوں کی طرف متوجہ ہونا ہے۔ اپنی ذمہ داریاں دوسروں کے کندھوں پر ڈالنے سے ہم بری ذمہ نہیں ہو سکتے، سوسائٹی اور معاشرے کی شکایت کر کے ہم بری ذمہ نہیں ہو سکتے۔ اگر ہم سبھی بیک وقت یہ عہد کر لیں کہ ہم نے اپنی تربیت کرنی ہے اور اپنی اولاد کی تربیت کرنی ہے تو ایک دن میں یہ معاشرہ ٹھیک ہو سکتا ہے، اور اگر ہم یہ تربیت کی ذمہ داری دوسروں پہ ٹھونستے رہے تو کبھی بھی یہ ٹھیک نہیں ہوگا۔ ہمیں اپنے سے آغاز کرنا ہے، گھر والوں کو دوسرے مرحلے میں، محلے والے تیسرے مرحلے میں، تو اس طرح اگر دائرہ وسیع ہوگا تو معاشرہ بنے گا۔ اگر کہیں کہ پہلے سارے ٹھیک ہو جائیں تو پھر میں ٹھیک ہوں گا، پھر کوئی بھی ٹھیک خود پہلے آپ نے وہ ٹھیک کر۔ جی مفتی صاحب، نبی اسلام نے حدیث مبارکہ میں جو فرمایا تھا کہ تم میں سے ہر بندہ ذمہ دار ہے اور اس سے اس کی ذمہ داری کے متعلق سوال ہوگا، تو والدین اپنی اولاد سے متعلق ذمہ دار ہیں، لہٰذا وہ اپنی ذمہ داری کو محسوس کریں کہ ہم نے دنیا میں ان کو ایک اچھا انسان نہ بنایا تو روز قیامت ہمارا مواخذہ ہوگا، باز پرس ہوگی، لہٰذا اس وقت کی شرمندگی سے بچنے کے لیے آج ہم اپنی اولاد کی تربیت کریں۔ جیسے ابھی آپ نے معاشرے کی طرف اشارہ کیا تھا میڈیا کے والے سے، تو میڈیا کا ایک کردار ضروری ہے کہ وہ بچوں کے لیے ایسے پروگرام تیار کریں کہ جس میں ان کو مثبت پیغام دیا جائے۔ ناظرین گفتگو بہت ہی اچھی تھی ہماری علماء اکرام کی، اور یہاں ہم نے بریک لینی ہے، علماء اکرام سے بھی اجازت لینی ہے۔ ناظرین بریک سے پہلے علماء کرام ہمارے ساتھ موجود تھے۔ علماء کرام نے یہ متفقہ طور پر آپ سے اپیل کی ہے، گزارش کی ہے کہ اپنی اولاد کو آزمائش میں کسی صورت نہ ڈالیں، یعنی کہ ان کو برا بلا نہ کہیں، ان کے اوپر تنقید بے جا نہ کریں۔ انہوں نے ساتھ یہ بھی کہا ہے کہ ناجائز طریقے سے دولت مت اکٹھی کریں، یہ آپ کے لیے وبال جان بن سکتی ہے، اور اپنی اولادوں کو ٹائم دیں، یہ سب کچھ آپ کا سرمایہ ہے۔